عمران خان صاحب نے کبھی سچ بولا ہے؟ ان کی ہر بات ہی جھوٹی ہے۔ ایک عذاب ہے یہ اس ملک کے اوپر، دعا کریں کہ کسی طرح یہ ختم ہو۔ ملک چلانے کا کہا تھا، ابھی وہ عوام کو ڈرا رہے ہیں۔ اور یہ سوکھے کے تھریٹ ہیں، ان کو کیا پتا حکومت کیسے چلانی ہے اور سیاست کیسے کرنی۔ تو یہ بلہ تو بالکل ایکسپوز ہو گیا اور انہوں نے تو لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں دنیا سے چلے جائیں تو شاید کسی کو نہ ملے۔ ہم تو مار گئے، چکی میں بیچ گئے۔ پھر کیا دیتا ہے وزیر کھا گئے، فلانا کھا گیا، ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم کس کو پوچھے جا کے۔ عمران خان صاحب کا کیا ہے؟ ابھی یہ کچھ کہہ دیا، صبح معافی مانگ لیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان زواری عرفان۔ ناظرین، ایک جانب ملک میں صدارتی نظام لانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو دوسری جانب اپوزیشن جلسے، جلوس اور ریلیوں کے ذریعے حکومت ہٹاؤ تحریک پر کام کر رہی ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک نیا بیان سامنے آیا ہے کہ اگر حکومت سے چلا گیا تو اپوزیشن کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ آج ہم ایک بار پھر سے عوام میں موجود ہیں، عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت وقت سے پہلے چلی جائے گی، عمران خان صاحب کی کارکردگی سے یہ لوگ کتنا مطمئن ہیں، آیا اگر حکومت وقت سے پہلے چلی جاتی ہے تو کیا ایک بار پھر سے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خطرناک ثابت ہو۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہے تو پورا ملک جو ہے اسی کا ہو گیا، اس کے نام پہ ہو گیا، یا وہ جائے گا تو ہمیں کوئی مصیبت پڑ جائے گی۔ جو بھی آئے گا انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ سب باتیں کر رہا ہے، اس نے تو باتیں کی تھی کہ نیا پاکستان بنے گا، لیکن کوئی نیا پاکستان میں نہیں بنا۔ غریب لوگ بیچارے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پہ ڈونیشن مانگی تھی دوائیوں کی، اب لوگوں کی مائیں بہنیں سب بیچارے مر رہے ہیں، اتنی میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ ان کو جی مہربانی کر کے تسی چلے جاؤ، اللہ کرم کرے گا پیچھے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنی محنت نہ کریں بیٹھنے کی، آپ قوم کی جان چھوڑ دیں۔ جو چیزیں 600 روپے پہ تھی اس وقت وہ 2500 روپے پہ ہو گئی ہیں، تو مہربانی فرمائیں عوام پہ اور آپ جائیں۔ میں نے تو خود 3-4 دفعہ عمران خان کو ووٹ دیا ہے، بہت سارے وعدے کیے تھے اس نے، مگر ایک بھی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا، صرف باتیں کیا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا ٹیم مکمل کمزور ہے، اکیلے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو جانا چاہیے، گھر بیٹھنا چاہیے۔ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے نا، انہوں نے لوگوں کو صحت کارڈ دیے ہیں، ہاں جی، تو یہ ہے کہ اس کی حکومت نہیں جانی چاہیے۔ جو نواز شریف ہے اس نے ہمیں ایسی سی پی کے ادارے سے نکالا تھا، ہم بے روزگار ہو گئے تھے سن 2000 میں، تو اس کے بعد جو تھا نا ہمارا فیصلہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، ابھی تک کوئی ڈیسیژن ہی نہیں ہوا ہے نا۔ تو نواز شریف حکومت میں ہمیں نکالا گیا تھا، پھر ہمیں ترقی بھی نہیں ملی، ابھی سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، ابھی ڈیٹ ہی نہیں پڑی۔ تو عمران خان نے تو ہمیں صحت کارڈ دیے ہیں لوگوں کو، غریبوں کو، ہاں جی، اب اس کی حکومت کس طرح جا سکتی ہے، ہاں جی، کہ ایک بندے نے گھر بیٹھ کے سب کو مطلب بیماری کی سہولت دے دی، لوگوں کی جیبوں میں پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں عمران خان کی حکومت ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی سچ بولا ہے؟ اگر بولا ہے پہلے تو بتا دیں۔ ان کی ہر بات ہی جھوٹی ہے، اور یہ سوکھے کے تھریڈ ہیں، ان کو کیا پتا حکومت کیسے چلانی ہے اور سیاست کیسے کرنی ہے۔ یہ کسی سیاستدان سے پوچھے۔ عمران خان صاحب کا کیا ہے؟ ابھی یہ کچھ کہہ دیا، صبح معافی مانگ لیں گے۔ خطرناک تو ہوگا یہ اس لحاظ سے کہ جو بھی حکومت آتا ہے نا اس کو سیٹنگ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور ابھی میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سیٹنگ ہو چکے ہیں، یا جو بھی ان کے معاملات ہیں یہ تو اللہ جانتے ہیں یا وہ خود۔ اگر میرے خیال میں اگر یہ دوبارہ اگلے 5 سال بھی ان کو دے دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو چلے جانا چاہیے، زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو اس کا زیادہ دیر رہنا اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں نا، بے روزگاری ہو گئی ہے، مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، عوام ترس رہی ہے، کھانے کو ترس رہی ہے۔ نواز شریف کی حکومت، نون لیگ کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے اتنا سب کچھ تو نہیں تھا نا جو آج عمران خان کی حکومت میں مطلب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں۔ نہیں جی، یہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں جی،
یہ پہلے آئے تھے وہ چیز نہیں ہوگی، اب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی کارکردگی لوگوں نے دیکھ لی ہے. میں خود بھی بلے کو ووٹ دینے والا تھا، تو آج حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اب میں جو نا جماعت اسلامی کی طرف گیا ہوں، تو کیونکہ سب کو آزمایا ہوا ہے، تو اب جماعت اسلامی کو ایک بار آزمانا چاہیے سب لوگوں کو. تو یہ بلہ تو بالکل ایکسپوز ہو گیا، اور انہوں نے تو لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے، بہت مشکل ہو گئی ہے. تو اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو آزمانا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو. یہ ضروری ہے کہ ایک ایسی منظم جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، تو لوگ جا رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف. اور لوگوں کے اوپر کرپشن کے مسائل ہیں، اور یہ تو بلہ جو ہے نا، بلے کو میں ووٹ دینے والا ہوں، لیکن یہ کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اس کے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم باہر آئیں گے خطرناک ہوں گے، ان کے ساتھ ہوگا نہیں تو خطرناک کیسے ہوں گے؟ میں اکیلا کھڑا ہوں، کس طرح خطرناک ہو سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں نکلے گا. پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح زیادہ خطرناک ہوں گے. ابھی دیکھیں جو ان کا فیلئر ہے، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، اور جو ایشوز ہیں گیس یا دیگر، آئے دن ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ چلے مہنگائی ہوگی بھی سٹاپ ہوگی، لیکن یہ آئے دن نئے ریٹس آ رہے ہیں. میرا ریسٹورنٹ سے تعلق ہے، ہم تو مار گئے، چکی میں بیچ گئے. آئے دن پرائسز ہر چیز کی انکریز ہو رہی ہیں، تو جبکہ ہم ادھر تو روز انکریز نہیں کر سکتے. ابھی بھی جو پرائسز ہیں اس پہ بھی کسٹمر کی پرچیزنگ پاور ختم ہوگی. ہمارے بزنس اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ کاروبار ہے ہی نہیں، اور ایکسپینسز اتنے بڑھ گئے ہیں اور کام ہے نہیں. تو مہنگائی کی وجہ سے تو ہر بندہ اس ٹائم متاثر ہے. مہنگائی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز 100 کی تھی نا، وہ 200 کی ہوگی اب. تو اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے. ٹھیک ہے، چلو عوام کی تو مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ اس کو سب معلومات کا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ پھر کہہ دیتا ہے وزیر کھا گئے، فلانا کھا گیا. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم کس کو پوچھے جا کے. ٹھیک ہے، تو اس بات پہ عمل کیا جائے تو اچھی بات ہے. اگر نہ بھی کریں گے تو تب بھی نظام چلتا رہے گا. کہ آپ دوسروں سے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے آج تک کوئی سچ ایک بولا تو مجھے بتا دیں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی اور وہ پازیٹیو ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. جس دن میں تو انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پارٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آئیں گے تو ملک دوبارہ سٹیبل بھی ہوگا اور بہتر طریقے سے ہمارے ملک کی اکانومی بھی چلے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے ساتھ معاہدہ کون کرتا ہے؟ خان صاحب کے ساتھ کون معاہدہ کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ابھی میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں جو بریکنگ نیوز ہے اس ٹائم. تو چائنا کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ نواز شریف نے کیا تھا کہ J-10 جو آپ کے تھنڈر جہاز ہیں ان کا، انہوں نے چائنا نے بھی وہ سٹاپ کر دیا. وہ پوری ٹیکنالوجی پاکستان کو ٹرانسفر کا معاہدہ تھا، مگر انہوں نے سٹاپ کر دیا. کس کی وجہ سے؟ سی پیک جو پیک ہوا ہوا ہے. انہوں نے کہا پہلے سی پیک کو آپ رننگ میں لائیں، اس کے بعد آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ملک اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرتا. اگر وہ یہاں پہ اربوں ڈالر لگا رہا ہے تو اس کے لیے اس کو بیک اپ چاہیے. خان صاحب کی تو کسی بات پہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا، کوئی ملک یقین نہیں کرتا، کوئی لوگ یقین نہیں کرتے. کس طرح وہ سروائیو کریں گے؟ اور یہ چھوڑیں، یہ سب لطیفے ہیں خان صاحب کے. اب تو دیکھیں وہ پچھلی جو باتیں کرتے رہے، آپ خود چینلوں پہ چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا 90% ان کی باتیں جھوٹ ہے. اور میں تو بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے کہتا ہوں، ایک عذاب ہے یہ اس ملک کے اوپر. دعا کریں کہ کسی طرح یہ ختم ہو. سارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں. ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ خان صاحب. ناظرین، عوام کی رائے آپ نے جانی. آج ایک بار پھر سے بڑی تعداد میں عوام نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت جانے پر ان کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا اندھیا تو دیا ہے، لیکن صرف ایک شرط پہ کہ اگر عمران خان صاحب اپنی کارکردگی بہتر کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پا لیں. اداریہ نیوز کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.